المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حمد و صلات کے بعد بہترین بچ کے احترام شان حضرات علماء ذکر محترم محتشم عزتوں کے لائق محبتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عبد المالک صاحب مصطفی محترم محتشم حافظ کمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں برکت نازل فرمائے. علماء دھرتی کا نور ہے، حضور کے دین کے وارث ہیں اور ان کا احترام، ان کے ساتھ قلبی تعلق بندے کے لیے ایمان کی نشانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ علماء کے علم کی وجہ سے دنیا کی بقا، دنیا کا قائم ہونا علماء کے علم کی وجہ سے، سخی کی سخاوت کی وجہ سے اور فقیر کی دعا کی وجہ سے یہ دنیا جو قائم ہے. جب یہ لوگ نہیں ہوں گے، سخی نہیں رہیں گے، فقیر نہیں رہیں گے اور علماء نہیں رہیں گے تو کیا بنائے گا؟ یہ ان کی حوصلہ ہے. اتنی دیر سے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادب، ان کی محبت، یہی ہم کو گزارنا چاہیے. حضور نے فرمایا جو عالم دین کے ساتھ رہتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ ہے. جس نے عالم دین کے ساتھ مسافہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مسافہ کیا. علماء کی بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دین کے معاملات کی آسانی پیدا فرمائے اور جو مخلص ہو کر کے دین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنی گفتگو کو لمبا نہیں کروں گا، آپ مجھ سے آشنا ہیں، آپ سے آشنا ہوں، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے آپ بیٹھیں گے. اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اختتام کا کر دیا. میں جتنی دیر یہاں بیٹھا محبت، عشق، حسن کی باتیں ہوتی رہی. میں بھی اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ایمان والو ایمان. یہ حصول حاصل ہے، معلوم ہو رہا ہے. یہ بات تو کہی جا سکتی اور جو پہلے ہی مسجد میں بیٹھا ہے اگر ان کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ بھئی جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، تو یہ حصول حاصل ہے. جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کا حصول، اس کی طلب حصول حاصل ہے. اور قرآن میں ایسا نہیں، قرآن میں کہیں بھی حصول حاصل ہے کہ جو چیز پہلے ہو اس کا تقاضا دوبارہ کیا جائے.
اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا ایمان لے آؤ۔ تو یہ کون سا ایمان ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی باقی ہے اور میرا رب اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایمان مانو ایمان مانو۔ پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان آتا کیسے، ایمان کو کس تعلق کے ساتھ کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان علم سے نہیں، اگر ایمان علم سے آتا ہوتا تو اسی کے پاس ایمان ہوتا جس کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہوتا اس کے پاس ایمان ہی نہ ہوتا۔ جبکہ ایسا نہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کا دامن ایمان سے ہوتا، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم تو نہیں لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ حق رحمت اللہ علیہ ایک لیکن سلطان العارفین کہنا ہے۔ تو علم سے ایمان نہیں آتا، علم کا نتیجہ ایمان ہے۔ تو سوال پھر یہ جنم لیتا ہے کہ کیا پھر یہ عمل سے آتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے کہ نہیں، یہ عمل سے بھی نہیں آتا۔ اگر عمل سے ایمان آتا ہوتا تو جس کے پاس عمل ہوتا اسی کے پاس ایمان ہوتا، اور جس کے پاس عمل کی دولت نہ ہوتی، عمل کا سرمایہ نہ ہوتا، ان کے پاس ایمان نہیں۔ عمل کا نتیجہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کو نہ علم سے جوڑا گیا اور نہ ہی عمل سے جوڑا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمل تو بڑا رکھتے ہیں، یہ جوگی قسم کے لوگ، یہ راہب قسم کے لوگ، تو ان کے پاس عمل بڑا ہے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں۔ لیکن ایسے بھی گزرے اس دنیا میں جن کے پاس ایک عمل بھی نہیں لیکن ان کے پاس ایمان بھی ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ایک غزوے میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ کیونکہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تو اس نے بھی حضور کو دیکھا، بس دیکھا تھا تو دیکھتا ہے، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا، آ کے جو بیٹھا پھر نہ اٹھا تیری محفل سے، آ کے جو بیٹھا پھر نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں تیرا چاہنے والا نہ گیا، جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا مانا گیا ٹالا نہ، ایک بار نظر بھر کے دیکھا تھا اسے، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا، ان کی ایک نظر کام کر گئی آقا، ان کی ایک نظر کام کر گئی آقا، ہوش اب کہاں ہوش یار، حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بھائی اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میرا رب تمہیں جنت عطا کرے، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اور میرا رب تمہیں جنت دے گا۔ تو جب وہ سوال پوچھ رہا تھا تو اس کی جیب میں کھجوریں تھی اور وہ ایک کھجور نکالتا اور اس کو کھاتا تھا۔ جب حضور نے یہ بشارت دی نا کہ میرا رب تمہیں جنت عطا کرے، تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کھجوریں تھیں جیب میں وہ ساری نکالی اور اس طرح سے اور ساتھ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے
تو پھر یہ کھجوریں یہاں نہیں کھائیں، یہ کھجوریں جنت میں ہی جا کے کھائیں گے، یہ کھجوریں جنت میں ہی جا کے کھائیں گے۔ کہا جی جو پڑھانا ہے پڑھا لو، تو آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اب تو میں نے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جب میں میدان میں پہنچوں گا، میدان عمل میں جاؤں گا، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، غازی بنتا ہوں یا شہید بنتا ہوں۔ موقع ملا ہوا ہے، کیوں نہ آمنہ کے لال کے قدموں کو بوسہ دے لو۔ اس نیت کے ساتھ وہ اپنی سواری سے اور اس کا پاؤں جو تھا وہ رکاب میں پھنس گیا اور وہ اپنے جسم کے توازن کو برقرار نہ رکھ سکا۔ اکثر لوگ اپنی سواری تو وہ بھی گرا، جو ہی گرا تو پتھر اس کے سر پہ لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضور کے سامنے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس ایک عمل بھی نہیں، ایک عمل بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان اتنا بلند ہوا کہ دنیا کے ولی، دنیا کے غوث، قطب سارے اکٹھے ہو کر کے آ جائیں تو اس کے ایمان کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کے ایمان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ایمان عمل سے نہیں آتا، اگر آتا ہوتا تو اس کے بعد، لیکن ایمان ان لوگوں سے بھی بڑا کہ جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری، راتیں جاگ کے گزری اور ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھتے گزر، وہ بھی اس کے ایمان کو نہیں چھو سکتا۔ تو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل نہیں، عمل ہو اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ قائم نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ نے بہت مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس تنازل میں اور اس زاویے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان رہتا تھا مدینہ منورہ میں، یہودی تھا، اور اس نے کئی بار لیکن بس سرسری سی نظر پڑی اور گزر گیا۔ آج نہ جانے کیا تھا کہ وہ گلی کے ایک کونے سے نکلا، جو ہی موڑ کاٹا آگے حضور اس نے حضور کو نظر کر کے پہلے وہ دیکھتا تھا، لیکن آج آمنہ نے کے لال نے بھی ایک بار اس کو دیکھا۔ نظریں اور یہاں لہجہ دیکھیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولروی رحمۃ اللہ علیہ۔ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، جو بھی کہوں قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا انداز، آپ کیا کہتے ہیں، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، آئے وہ وقت، وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا۔ حسرت خاک ہوئی مٹ گئے ارماں سارے، حسرت خاک مٹ گئے ارماں سارے، لٹ گیا کوچہ جانا میں خزانہ دل کا۔ اس کی محفل میں نصیر اس کے تبسم کی قسم، اس کی محفل میں نصیر اس کے تبسم کی قسم، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ اللہ اکبر۔ حضور کو دیکھا تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی تبلیغ کا معاملہ نہیں ہوا، بس نظریں دو چار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور بھی گزر گئے، لیکن نظروں میں جو کچھ ہوا وہ اس نوجوان سے کہ اس کے دل میں میرے اور آپ کے نبی کی محبوب کی محبت آ گئی۔
جب محبت آئی تو اس کو پھر کسی پہلو آرام نہیں، وہ جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا اور چپکے سے حضور کو دیکھتا، اور کبھی وہ کسی گلی کے کونے پہ ہوتا، کبھی کسی گلی کے کونے پہ ہوتا، اور کس کی زیارت کرتا؟ رخ مصطفیٰ کہ جن کا چہرہ اتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، چاندنی کو داغ ہے، آپ چاند کو دیکھیں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور دلوں کو تسکین ہوتی ہے چودھری کا چاند دیکھیں، لیکن جب اس کی طرف دیکھیں تو اس میں کوئی دبے بھی نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، کہتے چاندنی کو داغ ہے پر آپ میں وہ بھی نہیں، چاندنی میں داغ ہے پر آپ میں وہ بھی نہیں، چودھری کے چاند سے بڑھ کر ہے چہرہ آپ کا، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ اور الحضرت کیا فرماتے ہیں؟ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تاک، بے پردہ جب وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی، وہ رخ مصطفیٰ کو۔ اور جب محبت بڑھتی ہے نا تو پھر محبوب کو ہر وقت بندہ چاہتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے۔ اب اسی تڑپ میں وہ نوجوان بیمار ہوا، اور جب بیمار ہوا تو اس کا باپ جو ہے وہ قبیلے کا سردار ہے، اپنے بیٹے کے لیے اچھے سے اچھے طبیب کا انتظام کیا، لیکن آرام نہیں آیا۔ بھائی اس کو آرام کیسے آتا؟ اس کو تو بیماری لگی تھی عشق مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، تو وہ بیمار ہو گیا اور چار پائی پہ آ گیا، چلنے پھرنے کی قابل، ماں الگ پریشان ہے، باپ الگ پریشان ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کوئی اور اولاد نہیں۔ تو وہ باپ پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ چار پائی پہ اچانک بولتا ہے، کہتا ہے ابو ذرا میرے قریب آئی۔ باپ میں میرے لال میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ابو جی میں ایک تمنا آرزو رکھتا ہوں، کیا وہ میری آرزو اور تمنا پوری کر دو گے؟ تو باپ نے کہا بیٹا کیوں نہیں؟ کہا کہ پہلے میرے ساتھ وعدہ رہا۔ کہا میرا آپ کے ساتھ وعدہ رہا بیٹا، تیری آرزو تمنا پوری کرو۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ ابا جی ایک عرصہ بیت گیا، میں مسلمانوں کے نبی کی محبت میں گرفتار، اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میری خواہش ہے کہ جس کی محبت میں دن رات سلگتا ہوں اور کسی پہلو آرام نہیں پاتا، کاش ایک بار اس چہرے کو دیکھوں، کاش ایک بار اس کو دیکھ لوں، اس کے چہرے کی زیارت کروں۔ باپ سر سے لے کر پاؤں تک آگ میں جل گیا کہ ہم سارا دن اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا بیٹا ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ لیکن اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے کہا کہ بیٹا بات تو نے بڑی کر دی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تیری یہ تمنا پوری کر دوں۔ تو وہ گیا مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں مسلمانوں کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں جو ہے وہ آیا ہے یہودی، تو وہ آپ سے اس نے کہا جی ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے سخت ترین دشمن ہیں، لیکن آج میں سوالی بن کر آپ کے در پہ آیا ہوں اور ایک بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرے بیٹے نے فرمائش کی ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، عداوت کو ایک طرف رہنے دیں اور چند لمحوں کے لیے ہمارے گھر۔ تو میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کو بلایا اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھئی جس نے بھی میرے عاشق کی زیارت کرنی ہے نا تو وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بھی میرے عاشق زار کی زیارت کرنی ہے وہ میرے ساتھ چلے۔
اب جب محبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو جسموں کا تعلق جڑے یا نہ جڑے، روحوں کا تعلق جڑ جاتا ہے، روحیں قریب ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کرتا تھا حضور سے محبت اور اس کی روح حضور کے قریب، اور حضور بھی اپنے عاشق کو جانتے تھے، اور پھر میرے کریم آقا کی روح بھی اس کے قریب، روحیں جڑی ہوئی تھی، جسم دور دور تھے۔ ایک مقدس جسم مسجد نبوی میں ہے اور ایک جسم عاشق کا اپنے گھر ہے، لیکن روحوں کا جوڑ آپس میں تھا۔ تو میرے کریم آقا عاشق کی زیارت کر کے آتے ہیں، تو اب اس عاشق کی روح کو بھی تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس کے لیے تڑپتا ہوں، جس کے لیے آنکھوں راتوں کی نیند حرام ہے میری، جس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گیا ہوں، جس کے خیال کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، جس کے تصور کے بغیر زندگی مشکل ہے، وہ محبوب، وہ پیارے آج میرے گھر آنے والے۔ اس موقع پر جو شاعر نے تخیل باندھا وہ حد تک شاعر کرتا ہے، ادھر وہ گھر سے نکل پڑے، ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دگا دے رہی ہے کہاں پہ قسمت، وہ آ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں، دگا دے رہی ہے کہاں پہ قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور جب آئے نا، آتے ہی حضور اپنے عاشق کے سر کی طرف آئے، اور وہ یہودی قریب ہوا اور اپنے بیٹے کے کان میں کہتا ہے، بیٹا میں نے تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، تیری تمنا پوری ہو گئی ہے، آنکھیں کھول، مسلمانوں کا نبی تیرے سر پہ کھڑا ہے۔ جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو رخ مصطفیٰ آخری ہچکی آئے تیرے زانوں پہ، آخری ہچکی آئے تیرے زانوں پہ، موت بھی میں شاعر آنا چاہتا ہوں۔ محب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کاش میری جان محبوب کے قدموں پہ نکلے۔ حضور سر پہ کھڑے ہیں، آنکھیں کھولی تو زیارت ہوئی، اور جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، اور حضور کی بارگاہ میں کہ جی اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے، تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تیری جنت کا ضامن میں۔ اچھا، اس نے کلمہ پڑھا، جو ہی کلمہ پورا ہوا اس کی اب نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایمان کتنا بلند ہو رہا ہے کہ آمنہ کے لال اس کی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ موقع ہی نہیں ملا نہ نماز پڑھنے کا، نہ حج کرنے کا، نہ زکات دینے کا، ادھر غلامی میں آیا اور ادھر زندگی پوری ہو گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب معاملہ سنبھلا تو باپ نے کیا کہا کہ اب یہ آپ کا ہو گیا، اب یہ ہمارا نہیں آپ کا ہے، اور آپ کا ہو گیا تو اس کو میرے گھر سے اٹھاؤ اور جہاں جی چاہتا ہے لے۔ میرے کریم آقا نے اپنے عاشق کے بارے میں اپنے غلاموں کو فرمایا میرے غلاموں، میرے اس عاشق کو اٹھا لو اور اس کو میرے گھر لے جاؤ، وہاں اس کو غسل دو، وہاں اس کو کفن پہناؤ، اس عاشق کا جنازہ میں محمد کے گھر سے نکلے گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، مدینے میں شور ہوا، یہاں تو کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی کانفرنس ہو تو کسی دور میں دیواروں پہ چیکنگ ہوتی تھی، کیا لکھا تھا؟ چلو چلو لاہور، چلو چلو اسلام آباد، چلو چلو جو ہے وہ گجراں والے چلو، یہ لکھا جاتا تھا۔ تو وہاں ہر کسی کی زبان پہ یہی جملہ تھا، کہا چلو چلو اس کے جنازے پہ چلو جس کی جنت کی ضمانت آمنہ کے لال نے دی۔
اس کے جنازے پہ چلو. امت آئے وادیوں سے بھی اتر آئے، اور جب جنازہ نکلا جنت البقیع کی طرف تو منظر عجیب تھا. ایک بندے کی نظر، ایک صحابی کی نظر حضور کے قدم پر پڑی تو دیکھا کہ حضور کے قدم زمین سے اور حضور اپنے انگلیوں کے پورے پہ چل رہے ہیں. تو وہ قریب ہوا، عرض کیا رسول اللہ آپ کے اس عاشق کے جنازے پہ بڑے لوگ آئے لیکن اتنے بھی تو نہیں نہ آئے، آپ کو چلنے میں دشواری ہوئی اور آپ نے اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر کے چل رہے ہیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا تمہیں تو ایک یہ ہجوم نظر آتا ہے نا، میرے اس عاشق کے جنازے پر آسمان سے اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اترے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ رہنا تو جنازہ ہوا، اور جس کا جنازہ حضور پڑھا دے اور جس کی بخشش کے لیے حضور دعا فرما دے اس کی بخشش یقینی، وہ بخشا ہوا ہے. لحد پہ لایا گیا اور جب صحابہ آگے بڑھے کہ اس کو لحد میں اتارتے تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم اس کو لحد میں اتارے کہ جس کی جنت کی ضمانت حضور نے دی ہوئی ہے. تو میرے کریم آقا نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. سارے لوگ پیچھے ہٹ جائے. حضور کے کندھوں پہ چادر، اپنی چادر اتاری ہوئی. فرمایا بھائی اس کو کوئی بندہ قبر میں نہیں اتارے گا، اس کو آج میں قبر میں اتاروں گا. حضور آگے بڑھے، قبر میں اتارا، کفن کے بند، بولنے لگے اللہ آئے ہیں میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے ہیں میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے. حضور اس کے کفن کے بند کھول رہے ہیں اور حضور کے سینے پہ پسینہ. تو میرے قریب حالت دیکھ کر کے صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور آج بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں، بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں. جب حضور قبر سے باہر نکلے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے آج بڑی تکلیف اٹھائی ہے، آپ پورے پسینے میں نہا گئے. تو سنو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا. فرمایا بھائی جب میں اس کے کفن کے بند کھول رہا تھا تو جنت سے لے کر میرے اس عاشق کی قبر تک حوروں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اور میرے اس عاشق کی زیارت کے لیے آئی. ہر حور میرے اس عاشق کی زیارت کرتی اور میرے دونوں پاؤں کے نیچے سے ہو کے گزرتی. آج اس لیے مشقت اٹھانا پڑی. اور پھر محبت کا تقاضا تھا نا، پسینے کے چند قطرے اس عاشق کے کفن پہ جذب ہو جاتے. حضور کے پسینے کی خوشبو سے اس عاشق کی قبر قیامت تک مہک ہے. تو نامہ ایمان میں اس کے لیے ایک عمل نہیں ہے. ایمان نہ علم کا نتیجہ ہے اور نہ ہی عمل کا نتیجہ ہے. نہ یہ علم سے آتا ہے نہ عمل سے آتا ہے. تو پھر سوال تو اپنی جگہ قائم ہے کہ ایمان آتا کیسے ہے؟ نہ اس علم سے جوڑا گیا نہ عمل سے جوڑا گیا. اگر علم اور عمل سے ایمان کو جوڑا جاتا تو یہ مشکل گاڑی ہے. علم مشکل گاڑی ہے، عمل مشکل گاڑی ہے. پھر اس گاڑی میں کوئی اترتا، ہر کوئی نہ اتر سکتا. تو ایمان کو ان دونوں مشکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا. نہ علم سے جوڑا گیا ہے اور نہ ہی عمل سے جوڑا گیا ہے. تو پھر ایمان کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس ایمان کی بات کی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان کا تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ، یعنی حضور کی محبت کا نام ایمان ہے. جس دل میں حضور کی محبت ہے اس کا ایمان قبول ہے. ہاں جب ایمان آ گیا، ایمان حضور کی محبت آ گئی تو پھر علم بھی نفع دے گا اور پھر عمل بھی نفع دے گا. پھر یہ دونوں چیزیں اس کے لیے نفع بخش ہوگی. علم بھی اس کو نفع دیتا چلا جائے گا اور عمل بھی اس کو نفع دیتا چلا جائے گا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر نہ عمل نفع دے گا اور نہ ہی
علم نفع دے گا، کیونکہ ایک کافر پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کرتا رہے، نیکیاں اکٹھی کرتے رہے، تو کیا اس کے لیے کوئی حصہ ہے؟ آخرت میں کوئی حصہ اس کے لیے نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمپل کر لیں، سادہ کر لیں اس مفہوم کو، تو ایمان جو ہے وہ جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ جانتا تو ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھا، سارے یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، سب کو پتا تھا، سب کو علم تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ مانتے نہیں۔ تو انہوں کے نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہوئے، کافر ہوئے، اور جنہوں نے جانا اور جاننے کے بعد فوراً ایمان بھی لیا، فوراً جو ہے وہ مان بھی لیا، تو وہ ابو بکر ہوئے، وہ عمر فاروق ہوئے۔ تو حضور کی محبت جب دل میں آتی ہے تو ایمان اس وقت قبول ہوتا ہے، اور ایمان محبت رسول کے ساتھ، حضور کے رب کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، نہ علم سے جوڑا گیا ہے اور نہ ہی عمل سے جوڑا گیا ہے۔ اب اتنی رات ہو گئی، آپ بھی بیٹھے ہیں اور حضور کا میلاد آپ نے سنا، نعت رسول مقبول بھی سنی، علماء کے اچھے اچھے بیانات بھی آپ نے سنے۔ اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کی یاد میں بیٹھے ہیں؟ آمنہ کے لال کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کے پھر کوئی تقاضے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں زبان سے بندہ کہتا پھر میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق، اور کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو مسجد کی طرف آئی نا، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محب کے لیے لازم ہے کہ وہ محبوب کی ہر ادا کو اپنائے، اور جب محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے اور حضور کے قول و فعل کو جب اپنی زندگی میں داخل کیا جاتا ہے، تو میرے رب کا قرآن کے اندر ایک بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم لوگ میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میں خدا ہو کر تم سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ محب اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے۔ محب کو ناز دکھائے جاتے ہیں اور محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اتباع رسول کی وجہ سے بندے کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہوگی، اپنی محبت کا میرا رب اظہار کرتا ہے، جبریل اس سے میری محبت ہوگی، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے، پھر آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے، منادی ہو جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے، عرش والوں کے لیے لازم ہے کہ سارے اس سے محبت کریں۔ ان کی محبت کیا ہوگی؟ اس بندے کی بچت کے لیے اپنے رب کے حضور عرض کریں فرشتے۔ اور پھر جب آسمانوں پہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر جبریل کو ہوتا ہے جبریل ذرا زمین پہ بھی چلا جائے، اور وہاں بھی اس بات کا اعلان ہے، جب جبریل زمین پہ آتے ہیں تو پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ مخلوق خدا بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، اور وہ اس قدر محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کو بیتے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی لاہور کی سرزمین پہ پہنچو تو دل داتا دربار کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ نہ دیکھا، نہ بیٹھے، نہ گفتگو ہوئی، نہ صحبت پائی، لیکن دل ان کی یاد میں تڑپتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع رسول کی اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کی، فرشتوں نے بھی محبت کی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔ آخری بات اور میری بات ختم یہ محبت کے حوالے سے کہ جب محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اردو ادب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جگر مراد، رئیس المتغزلین، یعنی غزل کا شہنشاہ۔ اگر کسی کو
اس کی شاعری پڑھنے کا موقع ملا ہو اور مختلف شعراء کو بھی پڑھا ہو تو وہ ان کے ادبی مقام سے، علمی مقام سے واقف ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے جہاں علامہ اقبال کو اضافی ڈگری دی تھی، جگر مراد وادی کو اضافی ڈگری دی، یعنی غزل کے اندر شہنشاہ۔ اس کے سامنے میں آپ کو ایک بات رکھتا ہوں، غزل کے اندر اس کا مقام کیا ہے؟ سب سے مشکل جو ہے وہ چھوٹی بہر میں غزل کہنا سب سے مشکل ہے، کہ بہر چھوٹی ہو، لفظ تھوڑے ہو، لیکن اس کے اندر معنویت زیادہ ہو۔ تو اس کا ایک ملاحظہ کریں، عشق کی داستان ہے پیارے، عشق کی داستان ہے پیارے، اپنی اپنی زبان ہے پیارے، تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے وہ زمین آسمان ہے پیارے، رکھ قدم پھونک پھونک کر نہ دان، ذرے ذرے میں جان ہے پیارے۔ کمال کی غزل کہتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عیب تھا، اور وہ عیب بہت بڑا تھا۔ وہ عیب کیا تھا؟ کہ وہ شراب پیتا تھا، اور شرابی بے حساب پیتا تھا، کوئی شام کوئی رات اس کی شراب کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ شراب پی لی، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اجمیر شریف میں، یہ وہی اجمیر ہے جہاں وہاں ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، کہا کہ یار یہاں ہم اپنے شہر میں نعتیہ مشاعرہ کرواتے ہیں، جس طرح آپ کی قوم میلاد مصطفیٰ ہے، اور یہ آپ کی ہمت ہے۔ میری زبان تو بول رہی ہے لیکن میری آنکھیں سو رہی ہیں، لیکن یہ آپ کی ہمت ہے اتنی۔ ہمارے ہاں محفلیں اتنی لمبی نہیں ہوتی، یہ مزاج بدلا ہوا ہے۔ اگر عشاء کے بعد محفل ہونی ہے تو فرض کے 7:15 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو 8:30 بجے تک، 8:45 بجے تک محفل ختم، یعنی اس میں تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگا، وہ سر پہ گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے محفل کی رونق بڑھ جائے گی، اور سب کو پتا ہوگا کہ محفل کا دورانیہ گھنٹہ ہے یا 1.5 گھنٹہ ہے۔ ہم تو وہاں جو ہے وہ کل شریف کا ختم ہو یا 10ویں کا ختم ہو، اس پہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 8 بجے ختم شروع ہوگا اور 9 بجے دعا ہوگی، تو 9:01 بھی کبھی ہم اوپر نہیں ہونے دیتے، 9 بجے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا لائے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں گے، اور ان کو پتا ہوگا کہ بھائی اتنا ٹائم ہم نے مسجد میں دینا ہے، علماء کو دینا ہے، ان سے باتیں سننی ہے، دین سیکھنا ہے، اور یہ جو دوسرا وقت ہے اس میں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ ایک بندے ہر ایک کا پلان ہوتا ہے نا کہ میں نے دن میں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ہم عوام کو جو ہے وہ 3-4 گھنٹے بٹھائے رکھیں تو جو ترتیب پائے ہوتے ہیں کام وہ تو ادھورے کے ادھورے رہتے ہیں، تو پھر وہ دل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے، آج تو پکڑا گیا ہوں، چلو مجبوری پھر آگے مجھے بلا کے دکھانا، میں نہیں آؤں گا، ایسا ہوتا ہے اور کمی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے مشاعرہ کروایا اور کہا کہ ملک کے نامور لوگ جو ہیں ان کو بلائیں، تو ملک کے جو نامور ہیں شعراء ان کو بلاتے ہیں۔ فرشتے آنے لگے تو جگر برہان وادی کا بھی نام آ گیا، تو انتظامیہ کے اندر اختلاف